بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کل سے سلسلہ اصلاح معاشرے کے اہم مرکز، بنیادی مضمون اور معدن اخلاق، حیا اور شرم کے سلسلے میں شروع ہوا ہے. اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے. دوسرے انسانوں کے سامنے عام طور پر بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا. کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے. اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ سرے عام کھلے طور پر برائی سے بچے رہتے ہیں. لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں کے ساتھ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں. مثلا ستر کھولنا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، لیکن خلوت اور تنہائی میں یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں اور اپنے فالوورز کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر پوشیدہ، حاضر غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. اس اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اور اس اللہ سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام بھی اس اللہ کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ اپنی بدن کے کسی بھی حصے سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالی سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو. ایک روایت یاد آ رہی ہے، عجیب و غریب تربیت نبویہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو کھلے عام کسی ڈھابے پر، کسی حوض پر غسل کرتے ہوئے دیکھا جو برہنہ بدن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تربیتی خطبہ، جمعہ نہیں تھا پھر بھی حضور منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے جو تربیتی خطاب فرمایا، اور اس میں اللہ کی جس صفت کا سہارا لے کر حضور نے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہی، اور جس عجیب بلکہ یہ کہیے کہ البیلے انداز میں انسانوں کی توجہ کے رخ کو موڑا. روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نے جب برہنہ بدن غسل کرتے ہوئے دیکھا تو یہ خطاب فرمایا کہ ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. فَإِذَا اغْتَسَلَ جو عجیب تفریع فرمائی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل حیا کرتے ہیں، وہ مستور ہیں. اس لیے ان کے خود کے موصوف بصفت الحیا ہونے کا تقاضا یہ ہے
کہ تمہارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ فلیستتر، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ فلیتوار بشیء، کہ وہ استتار کر لے، وہ ستر کر لے، چھپ کر، ستر باندھ کر، یا کسی چیز کی آڑ میں جا کر وہ غسل کر لے۔ پتہ چلا کہ انسان لوگوں سے تو شرماتا ہے اپنی سٹیٹس، اپنی امیج اور اپنے مقام اور مرتبے کی خاطر، یا لوگوں میں اپنی بدنامی کے ڈر سے، لیکن اللہ سے بھی اس کو شرم کرنی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو شعب الایمان میں نقل کیا گیا ہے، کہ جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس میں کوتاہی کا احساس۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے، اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ محمد ابن فضل فرماتے ہیں کہ حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولاً تم اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو، پھر یہ غور کرو کہ ان احسانات کی بدولت تم نے اپنے محسن کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو گے تو تمہیں انشاءاللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔ گزشتہ کل مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی تھی کہ جو شخص 4 چیزوں کو اپناتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پہلا لفظ آیا تھا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَفِي رِوَایَةٍ وَمَا حَوَى، سر اور سر سے متعلق اعضاء کی حفاظت اس کو کرنی چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سر کو محض جسمانی بیماریوں سے بچایا جائے اور دوا وغیرہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کے طریقے اختیار کیے جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سر اور اس سے کنیکٹڈ جتنے پارٹس آف دی باڈی ہیں، انسانی جسم کے اعضاء ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اس برائی سے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ مثلا ہمارا سر اللہ کے دربار کے علاوہ کسی اور کے دربار میں نہ جھکے، ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان حرام آوازوں کو نہ سنیں، ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔ سر کی حفاظت کا سب سے پہلا عنصر یہ ہے کہ آدمی کا دماغ کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا روادار نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو معبود بنانا یا معبود سمجھنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ احادیث طیبہ میں سختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے، بلکہ شرک کے شائبے سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مرض الوفات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو اہم ترین وصیتیں، انسٹرکشنز دیے تھے، ان میں خاص یہ تھا کہ الا
وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مساجد أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مساجد إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ رواہ مسلم، کہ خبردار تم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تم کو اس کام سے روکتا ہوں۔ عام طور پر انبیاء یا اولیاء اللہ کو خدا تو نہیں مانا جاتا اور نہ انہیں خدا سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، پھر بھی قبروں کو سجدہ کرنے سے نہایت شدت سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر شرک حقیقی کے مشابہ ہے اور رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سر کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم اور کسی کی نہ کی جائے۔ اسلام کا قانون اور اس کا فنڈامنٹل ہے کہ جو کام گناہ کے قریب لے جاتا ہو، بھلے وہ کام حد جواز میں داخل ہو، لیکن وہ مفضی الی المعصیت یا مفضی الی الشرک ہو، اس کو بھی شریعت کی نظر میں حرام سمجھا جاتا ہے۔ سد ذرائع یہ اسلام میں بہت بڑی اہمیت اور بہت جامع اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آج کل قبروں کے سامنے سر جھکانے اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔ جب لوگوں کو اس بدعملی سے منع کیا اور روکا جاتا ہے، ان کے سامنے احادیث طیبہ پیش کی جاتی ہیں، تو بعض بے توفیق لوگ محض تلبیس کے لیے رقیق تعویل کرتے ہیں کہ احادیث شریفہ میں جس سجدے کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے، لہذا نماز کے سجدے کے علاوہ دوسری طرح سر جھکانا احادیث کی روح سے ممنوع نہیں ہے۔ یہ تعویل بالکل بے اصل ہے۔ حدیث میں جو حکم سجدے کا ہے وہی حکم رکوع کا یا کسی اور طرح ماتھا ٹیکنے کا بھی ہے، اور اس طرح کی سبھی عبادت جیسی حرکتیں غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ خود فقہائے احناف نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے، شرک خفی یا ریاکاری کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے۔ میں بطور استطراد اور لگے ہاتھ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ ان الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، روایت کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں آیا، بہت توجہ دیجئے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریاء، اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہو یا اس کا کوئی دنیاوی مطلوب، شہرت و عزت، دولت، تقرب، عہدہ و مرتبہ اس کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں یہ عمل اگرچہ کفر و شرک کے درجے کا نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مبغوض ہے اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ارشاد فرمائی جو صاحب ترغیب و ترہیب نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل فرمائی، من تزین بعمل الآخرۃ وهو لا يريدها ولا يطلبها لعین فی السماوات والارض، جو شخص آخرت کے عمل کو مزین کرے درا حالے کہ وہ آخرت کا طالب نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین میں لعنت کی جاتی ہے۔ اسی طرح صاحب ترغیب و ترہیب نے اور ایک روایت نقل کی کہ جو آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا نام، اس کا تذکرہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت
اسی کتاب میں نقل کی گئی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے، کہ جو شخص نماز کو اس لیے اچھا پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھتا ہے، آداب و شرائط کا لحاظ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے لمبی نماز، بہت خشوع و خضوع کو نمایاں کرنے والی نماز، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خوب طویل اور بہت زیادہ دھیان والی نماز پڑھتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے تو آداب و شرائط تک کا لحاظ نہیں رکھتا، تو یہ ایسی اہانت ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صاحب ترغیب و ترہیب ہی نے نقل فرمایا کہ جس نے ریاکاری اور لوگوں کے دکھلاوے کے ارادے سے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوب اچھے طریقے کے اعتبار سے کرنا شروع کر دے، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت نقل کی گئی کہ امت میں شرک رائج ہونے کی بابت پوچھنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سورج، چاند، پتھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، یہی شرک ہے۔ اور پوشیدہ شہوت، سیکریٹ شہوت اور پرائیویٹ سیکس یہ ہے کہ کوئی آدمی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ وہ روزے دار ہو، پھر شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے سامنے آئے جس کی بنا پر وہ اپنا روزہ چھوڑ دے۔ ایک روایت تو بڑی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو جب الحزن سے، غم کی گھاٹی سے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جب الحزن غم کی گھاٹی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم ہر دن 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس گھاٹی میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ریاکار قاریوں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سب روایتیں جو میں نے مختصراً ذکر کی میری آپ کی تنبیہ کے لیے انف اور کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سر کو ہر اس عمل اور عقیدے سے محفوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالی سے شرک کرنے کے مترادف ہو، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے تقاضے کے منافی ہو، ریاکاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ سے حیا کرنے میں سب سے اول چیز جس کو ذکر کیا گیا وہ سر اور اس سے متعلقہ چیزوں کو محرمات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ سر کی حفاظت کا ایک عنصر جیسے شرک تھا ویسے ہی سر کی حفاظت کا دوسرا عنصر اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سر اور ہمارا دماغ تکبر، خودنمائی کے مہلک جذبات و جراثیم سے پوری طرح پاک ہو۔ پراؤڈ، گھمنڈ، تکبر صرف اور صرف ذات خداوندی کو زیب دیتا ہے۔ اولاً ہم بتلائیں گے کہ تکبر کسے کہا جاتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینے کا نام نہ تو تکبر ہے، نہ ہی اچھے انداز میں رہنے کا نام تکبر ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا تھا کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ الکبر ہوا بطور الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے آدمی حق بات کو ٹھکرائے، حق بات کو قبول نہ کرے باوجود دلائل و قرائن کے میسر ہونے کے، اور دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھتا پھرے۔ بطور لطیفے کے
کہ حضور نے عربی میں بطور الحق فرمایا، اپنے یہاں اردو اور گجراتی میں بھی ایک بٹر ہوتا ہے، وہ ٹا سے ہے، وہ بھی آواز زیادہ کرتا ہے، اس میں حقیقت اور مواد کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے وہی آدمی زیادہ آواز کرتا ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں کہ ادھورو گھڑو ودھارے چھلکائی، خالی برتن آواز زیادہ کرتا ہے، ورنہ سوراخی تو سرنگوں ہو کے بھر دیتی ہے پیمانہ۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دماغ میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، اور قرآن کریم نے جا بجا تکبر کے اخلاق کو اپنے اندر پنپنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ زمین پر اکڑ کر چلنا، سر کو متکبرانہ انداز میں ہلانا جلانا قرآن و حدیث کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ چلنے کی بھی تعلیم دی قرآن نے۔ اصلاح معاشرہ ایک بہت عام اور بہت وسیع مفہوم ہے، وہ صرف چند اعمال کے بجا لینے کا نام اصلاح معاشرہ نہیں ہے، عجیب تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم نے چلنا سکھایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور سورہ لقمان میں تو مزید وضاحت کی ولا تمشی فی الارض مرحا۔ سورہ لقمان میں آیا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور ولا تمشی فی الارض مرحا سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ زمین پر اکڑتا ہوا مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ایک حدیث میں آتا ہے بڑائی اور تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے چھین لینے کی کوشش کرتا ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، ذلت ان کو ہر طرف سے گھیرے گی، ان کو جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ ان پر آگوں کی آگ بلند ہوگی اور انہیں دوزخیوں کے زخموں کا نچوڑ خون پیپ وغیرہ پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہوگا۔ ایک روایت میں آیا آدمی برابر اپنے نفس کو تکبر کی جانب کھینچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے بھی پھر وہی عذاب ہوگا جو ان سرکشوں اور متکبرین کو ہوگا۔ اور ایک روایت میں کتنی اچھی بات فرمائی گئی، اللہ کرے کہ ہم میں آ جائے، کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک درجہ انکساری کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کتنی بڑی فضیلت آئی، اتنا بلند مرتبہ کرتا ہے کہ اسے علیین میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کا مرتبہ گھٹاتا ہے یہاں تک کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور یہ بھی روایت آئی تکبر سے بچتے رہو، اس لیے کہ تکبر آدمی میں پایا جاتا ہے اگرچہ اس پر بزرگی کا چوغا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ تکبر اور خود پسندی ایسی بدترین خصلت ہے جو انسان کو دنیا آخرت کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور پھر اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو اس ناسور سے محفوظ رکھے، اور اس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر اعتبار سے تواضع اور انکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تواضع کے ذریعے انسان بلندی کے ناقابل تصور مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے
اگرچہ خود کو کتنا ہی بڑا سمجھتا رہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منحوس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیا کرنے کی توفیق بخشے۔ تواضع بولنے کا، لکھنے کا اور دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا یعقوب گورا دیسائی صاحب، نور اللہ تعالی مرقدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب الوطنی کی حالت میں ساؤتھ افریقہ میں موت عنایت فرمائی۔ بہت زبردست ہم لوگوں کو ابو داؤد شریف کے سبق میں مولانا بن نوری کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جس کی طرف ہمارے سامعین کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ تکبر کی جو ضد ہے تواضع، بے شک وہ صفت کمال ہے، لیکن اس تواضع کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دعویٰ نہیں کیا جاتا، تواضع برت کر بتائی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو متواضع سمجھنا یہ بھی کبھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تواضع کر کے بتائی جاتی ہے۔ اور مولانا بن نوری کے حوالے سے جو بات حضرت نے سنائی تھی وہ یہ تھی کہ حدیث میں فرمایا، کتنی دقیق بات ہے، کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پتہ چلا تواضع میں بھی للہیت ہونی چاہیے۔ حدیث میں من تواضع رفعہ اللہ نہیں فرمایا۔ علماء کرام اگر سنتے ہوں تو ان کی توجہ ہوگی کہ جار مجرور کو قید کی حیثیت ہوتی ہے، اور قید بمنزل شرط کے ہوتا ہے کہ من تواضع للہ۔ پتہ چلا تواضع کو باندھا گیا۔ تواضع پر رفعت، بلندی مراتب یہ تب حاصل ہوتی ہے جب تواضع للہیت کے ساتھ ہو۔ لوگوں میں نام نمود کی خاطر تواضع نہ ہو کہ لوگوں میں تذکرے ہوتے رہیں کہ بہت متواضع ہے، نہیں، تواضع بھی للہیت کے ساتھ ہو تو پھر ایسی تواضع انسان کے لیے رفعت کا سبب بنتی ہے۔ تیسری چیز جو سر کے باب میں، سر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی متقاضی ہے، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى کے الفاظ کو لا کر جو بتایا گیا کہ سر کے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان اگر راستی پر چلتی رہے، درستگی پر چلے، تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی، اور اگر زبان ہی بے حیا بن جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہو کر ممنوع کلمات اس سے نکلتے رہیں تو انسان کے لیے حد درجہ شقاوت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو ترمذی شریف میں بھی روایت آئی، کہ جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہے، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر زبان کے قابو میں رکھے ہوئے وہ اللہ کے شرم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی۔ فرمایا حضور نے، من صمت نجا، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ ایک صحابی عقبہ ابن عامر نے حضور سے دریافت فرمایا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے، بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس روایت پر ہم بہت اچھی طرح عمل کر سکتے ہیں اور نجات پانے کے درجات کی بلندیوں تک رسائی
بآسانی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں 3 باتیں فرمائی گئیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ظاہر بات ہے جب آدمی سوسائٹی میں نہیں نکلے گا، سرکل میں نہیں بیٹھے گا، گھر میں ہی رہے گا، اس کی زبان قابو میں رہے گی۔ اور دوسرا علاج تو آٹومیٹک ہو رہا ہے کہ تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے، بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو۔ اور تیسری چیز جو فرمائی وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، یہ بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑی آسان ہے کہ آدمی مراقبہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف تنہائیوں میں متوجہ کر کے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرے اور پھر اس پر اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ یہ رونا بھی تبھی ہوگا، میں مرکزی مضمون سے ہٹنا نہیں چاہتا، جب اس میں شرم و حیا کی کیفیت پیدا ہوگی۔ شرم ہوگی تو آدمی اپنی خطاؤں پر روئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق فاضلہ سے متصف فرمائے اور ہم میں شرم و حیا کی کیفیت پیدا فرمائے۔ زبان میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، کس کس قسم کی برائیاں ہیں، ان سب سے متعلق آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔